ڈاکٹر شاہدہ رسول 9 سال تک اسکول سے محروم اور گھر میں بند رہنے والی گاؤں کی نابینا لڑکی کیسے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن گئی؟ ملتان کے نواحی علاقہ جلال پور پیراں والا کے گاؤں میں پیدا ہونے والی شاہدہ رسول، جس کی ابھی آنکھیں روشنی سے مانوس بھی نہ ہوئی تھی کہ 3 ماہ کی عمر میں ٹائیفائیڈ کی وجہ سے بینائی چلی گئی۔ کچھ عرصہ تک پریشانی گزارنے کے بعد گھر والے اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر مطمئن ہو گئے۔ چونکہ گاؤں کے لوگ تھے، اس لیے بچی کے لیے دستیاب خصوصی تعلیم سے بھی آگہی نہ تھی، لہٰذا جب باقی بہن بھائیوں کو اسکول میں داخل کروایا گیا تو شاہدہ گھر میں اکیلی رہ گئی۔ اس وقت نابینا بچیاں گھروں تک ہی محدود رہا کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور یہ بچی اپنی دیواروں میں قید رہ کے 9 سال کی ہو گئی، لیکن تعلیم سے دوری کے باعث آنکھوں کے بعد دماغ کو بھی روشنی نصیب نہ ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب اکثر جاہل لوگ ایسی معذوری کو اللہ کا عذاب خیال کرتے تھے۔ شاہدہ کے گھر والے بھی یہی سمجھتے تھے کہ اس کا مقدر اسی طرح اندھیروں میں بھٹکتے رہنا ہے اور لوگوں کے طعن و تشنیع سنتے رہنا ہے۔ اسے بالکل اچھوت بنا کر رکھ دیا گیا۔ جب اس کے گھر مہمان آتے تو اسے انہیں ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کا ننھا دماغ یہ سمجھنے سے قاصر تھا وہ ایسا کر کے اسے کسی تکلیف سے بچاتے ہیں، یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ باقی سب کتنے مکمل اور وہ کتنی ادھوری ہے۔ بقول شاعر، سبھی سمجھتے ہیں مرجھایا ہوا پھول مجھ کو، سبھی سمجھتے ہیں مرجھایا ہوا پھول مجھ کو، کہتے ہیں اہل محفل رونق محفل نہیں میں۔ پھر شاید اس کی ذہنی اذیت اور انتہائی کو دیکھتے ہوئے خدا نے اس پر اپنا خصوصی کرم کیا اور ان کے گھر والوں کو خبر ہوئی کہ وہ نابینا ہوتے ہوئے بھی تعلیم حاصل کر سکتی ہے، لہٰذا جب 1991 میں 9 سال کی عمر میں محمد بن قاسم بلائنڈ ویلفیئر اسکول ملتان میں پہلی کلاس میں داخلہ دلایا گیا، اسے پڑھنے کی خواہش تو تھی ہی اور اساتذہ کا تعاون بھی شامل ہو گیا۔ یہ اسکول گویا اس کے لیے نئی دنیا ثابت ہوا۔ اسے اسکول سے اور تعلیم سے محبت ہو گئی۔ اس نے ہر سال میں 2 کلاسز پاس کرنا شروع کر دی۔ اس کے بہن بھائی جب اپنا سبق اونچی آواز سے دہراتے تو وہ بہت سی چیزیں یاد کر لیتی۔ اس طرح سے دیر سے اسکول داخل ہونے کا جو خلا تھا وہ پر ہونے لگا۔ وہ ہونہار تھی اور محنتی بھی، اس لیے وہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی بھرپور حصہ لینے لگی۔ تقریر کرنا، ڈراموں میں شمولیت اور گلوکاری، ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی۔ اساتذہ کی خصوصی توجہ نے اسے مزید نکھار دیا۔ مڈل تک تعلیم اس نے خصوصی اداروں سے حاصل کی اور پھر اپنی قابلیت کی بنا پر وہ نارمل اسکولز میں جانا شروع ہو گئی۔ سن 1998 میں اس نابینا بچی نے میٹرک میں ٹاپ کر کے ہر کسی کو حیران کر دیا۔ پھر وہ مزید آگے بڑھی اور گورنمنٹ ڈگری کالج ملتان میں داخل ہو گئی۔ یہاں سے انہوں نے انٹرمیڈیٹ اسلامیات میں جبکہ بی اے اردو ادب میں مکمل کیا۔ یہاں بھی اساتذہ نے اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کی اور وہ ایم اے کرنے کے لیے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں داخل ہو گئی۔ یہاں بھی اس نے اپنی قابلیت کا لوہا منوایا اور پہلی پوزیشن حاصل کی۔ یہاں بھی وہ رکی نہیں، تھکی نہیں۔ انہوں نے علامہ اقبال کی شاعری پر ریسرچ کر کے اسی یونیورسٹی سے ایم فل کی ڈگری بھی مکمل کر لی۔ شاہدہ رسول نے زکریا یونیورسٹی میں صرف پوزیشن ہی حاصل نہیں کی بلکہ یونیورسٹی کا اعلیٰ نمبروں کا 16 سالہ ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ یہ سارا راستہ مشکلات سے بھرپور تھا۔ ہاسٹل میں روم میٹس سے لے کے پک اینڈ ڈراپ تک کئی مشکل مراحل سے گزری۔ کئی دفعہ اس کا حوصلہ توڑا گیا، وہ پڑھ کر کیا تیر مار لے گی، لیکن اساتذہ اور کچھ دوست مسلسل اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ اسے بھی سمجھ آ گئی تھی کہ تعلیم ہی کی روشنی سے سب دیکھنے کے قابل ہوگی۔ وہ جان گئی تھی کہ تعلیم ہی وہ چھڑی ہے جو آئندہ زندگی میں مسلسل سہارا دے سکتی ہے۔
شاہدہ رسول 2009 میں اپنی نوکری کے سلسلے میں اسلام آباد چلی گئی اور مارگلہ کالج اسلام آباد میں پڑھانا شروع کیا اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کا ارادہ کیا۔ یہاں نوکری کے ساتھ پی ایچ ڈی جیسی مشکل ڈگری آسان نہیں تھی، لیکن اس کی ہمت اور جذبے کو دیکھتے ہوئے یہاں بھی اساتذہ نے اس کا بھرپور ساتھ دیا، اور آخر کار اس محنت اور جذبے نے اس ثابت قدم لڑکی کو سرخرو کیا اور اس گاؤں کی بھولی بالی لڑکی نے پی ایچ ڈی مکمل کر کے دنیا کو درتا حیرت میں ڈال دیا۔ آج کل وہ ملتان وومین یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہیں، لیکن وہ اب بھی تھکی نہیں بلکہ پوسٹ ڈاکٹریٹ کا ارادہ رکھتی ہیں۔ وہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ بڑی منزلوں کی راہوں میں رکاوٹیں اور مشکلات بھی بڑی ہوتی ہیں، لہٰذا وہ اب بھی بلند حوصلہ اور پختہ ارادہ رکھتی ہیں۔ مستقبل میں وہ پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے کے علاوہ اپنی طالبات کے اندر بھی وہ حوصلہ اور جذبہ پیدا کرنا چاہتی ہیں جسے انہوں نے کوششوں کے بعد خود میں دریافت کیا۔ وہ چاہتی ہیں کہ ان لوگوں کو ایک نئے حوصلے سے روشناس کروائیں جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خود کو محروم سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی شخص مکمل نہیں ہوتا، ہر شخص میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے، کچھ نظر آتی ہیں، کچھ پوشیدہ ہوتی ہیں، تو کسی بھی محرومی کو جواز بنا کر اپنی باقی صلاحیتوں کو ضائع مت کریں۔ آج بھی شاہدہ رسول جیسی کئی بیٹیاں تعلیم سے محروم گھروں میں محصور ہیں۔ ان کے والدین کو بتائیے کہ ان بچیوں کے لیے ہر جگہ خصوصی اسکول موجود ہیں جہاں یہ اپنی تعلیم سے اپنا مستقبل سنوار سکتی ہیں۔ ان کا حوصلہ بنیے، ایک بہت شاندار مستقبل ان کا منتظر ہے۔ شاہدہ رسول کی زندگی سے میں نے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ کامیابی کا سفر ہمیشہ اندھیروں سے روشنیوں کی جانب ہوتا ہے۔ دوستوں، اگر کہانی پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ موٹیویشن سے بھری اسٹوریز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔